جب سے پہلی دفعہ آپ نے پکارا اسی وقت سے پانی لیے کھڑا ہوں، دل نہ چاہا اماں کو اٹھاؤں، اماں کو تکلیف نہ ہو۔ اماں کہتی ہے جیا بیٹا دنیا کا چراغ، اللہ تجھے دنیا کا چراغ بنائے، آج سے تو مخدوم ہے۔ ایک جملہ دعا ماں کی، دنیا کا چراغ آج سے تو مخدوم ہے۔ ماں کا خادم بنا، کیا ماں دعا دیتی ہے؟ کہتے سبحان اللہ۔ ماں کے بعد یہ جیا گیا کسی مدرسے میں طالب بنا، عالم بنا، پھر بیعت ہوئی، عارف بنے، اللہ والے بنے، لوگ ان کو جیا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے مخدوم جیا، مخدوم جن کی خدمت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أمته الصالحين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے ہر جملے میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور پھر ہر جملے کے اندر توحید ہے۔ آیت کے ہر حصے کی تشریح تو نہ ہو پاوے گی، کچھ کسی صفت پر گفتگو انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ وَهُوَ اللہ، اور وہی ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ پہلے جملے میں بھی اللہ تعالی کی ذات کا ذکر اور پھر اس میں بھی توحید کی بات ہے۔ دوسرے جملے میں لا الہ الا ہو کلمہ توحید کا ہے۔ لہ الحمد، اسی اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور اسی اللہ ہی کے لیے حکم ہے، اور اسی اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں ایک کلمہ توحید کا ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ یہ عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے، اور آدمی خلوص سے پڑھے تو اس کی عظیم شان ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، بڑا ہی گناہگار، پورا ہی گناہگار ہوگا۔ پھر حساب کے لیے اس کا اعمال نامے کی ترتیب اور اس کی وزن کی ترتیب ہوگی۔ میں ذرا تشریح سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف 99 سجلات، بڑی بڑی کتابیں، 99 اعمال نامے، جو سب کے سب اس کی بے فرمانی سے بھرے ہوئے، گناہوں سے بھرے ہوئے۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا پرچہ ہوگا، اور اس میں اس کا
کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جو اس نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑھا تھا، صرف ایک دفعہ. اس لیے چھوٹے سے پرچے میں ایک ہی دفعہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا حساب کے لیے، وزن کے لیے حاضر. وہ سوچے گا اب ایک طرف یہ ایک پرچہ، دوسری طرف میرے یہ 99 سجلات، یہ کیا وزن ہوگا تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو، مذاقی ہوگا. مگر اللہ تعالی کا حکم ہوگا کہ وزن ہو. اب ایک طرف پلڑے کے اندر یہ 99 سجلات رکھے جائیں گے، دوسری طرف دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا پرچہ رکھا جائے گا. اللہ کی رحمت سے، فضل سے وہ چھوٹا سا پرچہ لا الہ الا اللہ والا وزندار ہو جائے گا. 99 سجلات اس کے مقابلے میں پلڑے کے اندر مغلوب ہو جائیں گے. بس فیصلہ ہوگا بندہ جنت بھیج دیا جائے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سبحان اللہ. اللہ کا فضل، رحمت کہ اس کے کلمے کو ایسی قبولیت دی، کبھی کسی کا کوئی کلمہ پڑھ لینا ایسے درد سے، ایسے خلوص سے، ایسے اخلاص سے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. باقی اس کے گناہوں کا معاملہ جب یہ بھاری تو وہ معاف. اس کے علاوہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ اس سے پہلے اس کے ساتھ برزخ میں ان گناہوں پر کیا معاملہ ہوا، وہ جدا ہے. برزخ کا معاملہ جدا ہے بھائی، ادھر قیامت کے دن کا معاملہ پھر یہاں پر جدا ہے. وہاں کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں. اللہ کس بات پر بخش دے اللہ کو معلوم. اس لیے بھائی کسی کو گناہوں میں دیکھ کر اپنے اندر بڑائی نہ آئے اور دوسرے کے متعلق تحقیر نہ آئے، میں بڑا نیک ہوں، وہ تو ایسا. کیا پتا اس کا ایک کلمہ ہی عالی درجے کا قبول ہو جائے اور بندے کی اپنے نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی اپنا ذکر بتلائے جو میں ذکر کیا کروں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. لا الہ. انہوں نے عرض کیا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے ایسا ذکر بتلائیں جو خاص میرے لیے ہو اور جو میں کروں. اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا اگر 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ ان میں ہیں میرے نام کے علاوہ سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں. 7 زمینوں آسمان میں اللہ کا نام بھی تو ہے نا، اس کے سوا یہ زمین یعنی زمین و آسمان کی جتنی بھی دنیاوی حیثیتیں سب، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ وزندار ہو جائے گا. وہی اللہ کا کلمہ ہے سبحان اللہ، اور عجیب عظیم کلمہ ہے. لا الہ ہر چیز کو ختم کر دیتا. کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی متصرف نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، الا اللہ مگر اللہ. اگر ہم اس کلمے کو پورے استحضار اور اس کے معانی کی گہرائیوں سے پڑھ لیں
دلوں سے سب غیر ہٹ جائے، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ محبت رہے، تعلق رہے، بندہ فنا فی اللہ ہو جائے۔ لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی متصرف نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی نفع نقصان کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ بندہ پڑھتا جائے استحضار معنی کے ساتھ اللہ کی ذات پر، کیا ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، عقیدت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پھر عرض کروں فنا فی اللہ مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اب بھی خلوص و اخلاص سے سب پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کبھی اکیلے بیٹھا کرو، تھوڑا سا پہلے فکر، کوئی ریا نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سنوانا نہیں، کوئی سن نہیں رہا، اللہ کی محبت میں پورے خلوص یقین کے ساتھ اس کلمے کو ایسے دہرانا ہے، زبان پہ بھی کلمہ آتا رہے، دل پہ بھی گزرتا رہے، ایسے انشاءاللہ یہ کلمہ کام دے گا۔ اور اللہ سے یہ دعا ہوا کرے، اللہ میرا خاتمہ ایمان کامل پہ فرمائے۔ آپ یقین جانو، اگر کسی کے پاس پوری روئے زمین کی دولت ہو، روئے زمین کی دولت کیا کچھ ہے، پوری روئے زمین سونے کی بنا دی جائے، قیامت کے دن کسی کو دے دی جائے، اور اس کے پاس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا نہ ہو، فیصلہ جہنم کا ہو، وہ سوچے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ ساری روئے زمین کی جو دولت، یہ جو ساری زمین بھری ہوئی سونے کی مجھے دی گئی ہے، میں دے دوں جہنم سے بچ جاؤں، دے دوں جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک تو ہوگی نہیں، مگر بالفرض ہو بھی صحیح، ہرگز نہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسری طرف ایک آدمی ہو جو لا الہ الا اللہ رکھے، کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی اور نیکی نہیں، کوئی چیز نہیں، عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے اندر یہ اظہار لا الہ الا اللہ، پورے عقیدے کی بات اس میں آئے گی، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اب پتہ چلا 7 زمینیں اور 7 آسمان لا الہ الا اللہ کے آگے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی روئے زمین کی دولت اس کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں وہ دولت دی ہے کہ سبحان اللہ، دنیا کی کسی کافر کے پاس اس کے برابری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو ان کی دولت کو دیکھ کر دل للچائے تو کیوں للچائے؟ اللہ نے ایمان ہے بھائیو، ایک ایک بات، ایک اللہ کا نام اللہ، سبحان اللہ، وہی ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، ہے وہی، کوئی معبود نہیں، حمد اسی کے لیے، حکم اسی کے لیے، جانا اسی کے پاس ہے۔ آیت کو پڑھا کرو، وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی، حمد اسی کے لیے ہے، حکم اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، ہم سب نے وہاں جانا ہے۔ اسی لیے یہ وظیفہ بھی ہو، یہ ذکر بھی ہو، یہ ترتیب بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، تو یہ اس پر توجہ ہوا، الحمدللہ ہے، تذکروں سے بندے کے دل میں اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اور محبت پیدا ہو، اور فنا فی اللہ پیدا ہو، اور فنا فی اللہ پیدا ہو جائے، یہ چیز چاہیے۔ اللہ کا نام اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ، جس کا نام اتنا عظیم ہے وہ خود کتنے عظیم ہے۔
وہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارے مأوا ہیں، وہی ہمارے ملجا ہیں، وہی ہماری رجا ہیں، وہی ہماری امید ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ دعا سننے والا، نہ کوئی قبول کرنے والا، نہ کوئی بخشنے والا۔ بس ہمارے سب کچھ وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، اور جتنی عبادت کرتے جائیں گے اتنا اللہ کے ساتھ تعلق۔ قربان جائیں رب پر، جس رب نے ہمارے اوپر یہ عبادات فرض کی ہیں، نہ کرتے ہم کیا کرتے؟ عبادت ہی نہ کرتے۔ ہائے یہ ایمان نہ ہوتا، یہ اعمال نہ ہوتے، یہ طالبی نہ ہوتی، ساری دنیا کی دولت ہوتی، کیا کرتے ہم؟ یہاں یہ کوئی مزے جو بندہ دنیا کی عیاشی میں رہے؟ مزے تو یہ ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت میں رہے، لطف تو یہی ہے، لذت تو یہی ہے، بندہ اللہ کا بن کے رہے۔ یہ طالب ہونا پھر عالم ہونا ایک ایسی ترتیب ہے، زندگی کے چوتھے پانچویں سال سے لے کر قبر کی آخری دن تک بندہ اسی میں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے، در سے نکال نہ دیے جائیں۔ بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی خوشی سے، بڑی بشاشت سے روٹی وہی کھلاتے ہیں۔ دیکھو کسی جگہ پر عموماً ترتیب نہیں ہوتی، ہر مدرسے میں روکھی روٹی ہو، سوکھی ہو، ہر چیز ملتی ہے۔ اللہ کی دیت نظام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے خود ہی متوجہ ہوتے ہیں بھائی یہ دین والے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بنائے، ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارے بن جائیں۔ ایک پیارا جملہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کے ہو جاتے۔ تو کرنا ابتدا اللہ کا بن جا۔ وہ جیسے ہے کہ ایک گراٹ آتا ہے، اللہ ایک ہاتھ، یعنی اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف آتی ہے، وہ ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ ایک بات دونوں بازوں کے پھیلاؤ کی بقدر رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے۔ بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرے بن جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ سے مانگا کرے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے بن جائے۔ تو یہ سب اعمال، یہ سب عبادات، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر ادا کیا کریں۔ کوئی تنگی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ہم طالب کیوں ہیں، ہم کوئی فلاں کالجی ہوتے، ہم یہ کیوں ہیں، ہم فلاں افسر ہوتے۔ بالکل اللہ پناہ دیوے ایسی سوچ سے بھی اور ایسی تقابل والی عملی زندگی سے بھی۔ اللہ کی راہ اللہ کی راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور ان امور کے اندر اللہ کا بننے میں، اللہ کی اطاعت میں سارے امور، سبحان اللہ، بندے کا دین، بندے کی دنیا، بندے کا رزق، بندے کے حقوق، ماں کے، باپ کے، ہر چیز کے بڑے عالی ہو جاتے ہیں۔ بندہ اللہ میں اتنا فنا ہو، ابا سے محبت بھی اللہ کے لیے، اماں سے محبت بھی اللہ کے لیے، عالم سے محبت بھی اللہ کے لیے، ہر چیز میں بندہ جائے بھی اللہ کا حکم ہے میں اسی پر چلوں، یہ ترتیب ہے۔ اسی سے یہ بات آئی اماں ابا سے کہ ماں باپ کی خدمت بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اس کا بھی تو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ ہمارے شیخ الشیخ تحالیجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سندھ کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو مخدوم جیا کہا جاتا تھا۔ وہ پہلے ایک عام آدمی تھے، ماں باپ نے نام رکھا جیا، سندھ کی زبان کے لحاظ سے۔ تو
اماں بیمار تھی، ماں کے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے. رات کو اماں نے آواز دی، جیا جیا پانی پلاؤ. اماں بیمار خود نہیں اٹھ کے پی سکتی تھی. یہ اٹھے، فوراً پانی کا برتن بھرا، اماں کے پاس لائے. اتنے تک اماں نیند میں. اب انہوں نے سوچا اماں بیمار ہے، نیند سے جگاؤں، پھر نیند ان کی خراب نہ ہو جائے، نہ آئے. اماں کو بے آرام بھی نہیں کرنا. مگر پھر رات کو جاگ ہوگی، اماں کو پھر پیاس لگے گی. گرمی میں ایسا ہوتا ہے، کچھ بیماریوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو بس برتن لیے کھڑے رہے. رات دیر گئے، اماں کی آنکھ کھلی، اماں کو پیاس لگی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے. اماں آواز دیتی ہے، جیا بیٹا پانی. ایسی بیمار ماں کی آواز آئی. یہ کہتے اماں یہ ہے پانی. اماں اٹھی، پانی پیا، پھر بولی، جیا تو پانی لیے کھڑا تھا. کہتے اماں جی جب سے پہلی دفعہ آپ نے پکارا اسی وقت سے پانی لیے کھڑا ہوں. دل نہ چاہا اماں کو اٹھاؤں، اماں کو تکلیف نہ ہو. اماں کہتی ہے، جیا بیٹا دنیا کا چراغ، اللہ تجھے دنیا کا چراغ بنائے، آج سے تو مخدوم ہے. ایک جملہ دعا ماں کی، دنیا کا چراغ، آج سے تو مخدوم ہے. ماں کا خادم بنا. کیا ماں دعا دیتی ہے؟ کہتے سبحان اللہ. ماں کے بعد یہ جیا گیا کسی مدرسے میں، طالب بنا، عالم بنا، پھر بیعت ہوئی، عارف بنے، اللہ والے بنے. لوگ ان کو جیا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے مخدوم جیا، مخدوم جن کی خدمت کی جائے. سبحان اللہ. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی خدمت کی بڑی شان ہے، ماں کی بے ادبی کی بڑی پریشان. سمیر المؤمنین میں ان کے مصنف نے کئی واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پر میں تھا، قبرستان ساتھ تھا. تو شام کا ایک وقت ہوا، میں نے دیکھا قبرستان میں سے ایک قبر پھٹی اور اس میں سے گدے کے منہ کی طرح ایک منہ نکلا، اور اس کے بعد گدے کی طرح ہینگ ماری 3 دفعہ، پھر قبر میں قبر بند. مسجد والے سے میں نے پوچھا، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے وہ گھر دیکھو، گھر کے دروازے پر ایک بڑھیا کھڑی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا. شام کو آتا، ماں سمجھاتی، ماں کو کہتا تھا بھونک نہیں گدے کی طرح. مر گیا، اور اس دن سے آج تک قبر میں اس کا یہ معاملہ ہو رہا ہے. ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت، کبھی ان کی بیماری پہ تنگ نہیں، پریشانی میں تنگ نہیں. جی حاضر ماں باپ بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، بس ان کی خدمت میں ایک بھائی بہن مسلسل رہ جائے. متا اماں پانی مانگے، متا ابا کوئی چیز مانگے. بڑھاپے میں اٹھنا بھاگنا کہاں، یہ سارا انتظام کر کے رکھ دیا جائے. ماں باپ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی باتیں ہو جاتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے. تمام امور میں بندہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، اسی کی ماننی ہے، جانا اسی کے پاس ہے، اسی کی ماننی ہے، جانا اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہاں کوئی اور کچھ کسی کا کرنے والا نہ ہوگا. وہاں آدمی کو اس کے اپنے اعمال کام دیں گے، باقی ہر چیز ختم. اس لیے اعمال
اللہ ہمیں اعمال میں خلوص دے، نماز ہے، ہر چیز ہے، بس اللہ خلوص دے، اخلاص دے۔ عبادت کو خراب کرنے والی کئی چیزیں بندے کے ساتھ اندر باہر چمٹی ہوتی ہے، مگر جتنا کچھ بھی ہو مایوس نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ کسی بھی معاملے میں بھائیو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ بندہ جتنا بھی بیمار ہو ڈاکٹر اللہ علاج کر دے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، امید ہے، پھر اس کی مرضی ہے، ٹھیک کر دیں نہ کریں، اسی کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہی حکمت مصلحتیں جانتے ہیں۔ کوئی بھی کتنی مشکل ہو، گھر کی ہو، گھر کے جھگڑے ہوں، اونچ ہے نیچ ہے، اپنی ذات کی بات ہو، ماں باپ کی بیماری ہو، مالی معاملات ہوں، فتنے ہوں، ہر معاملے میں رجوع اللہ کی طرف، اس کی رحمت میں امیدوار۔ ساری دنیا سے مایوس ہوا جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا کے ہر آدمی کے ہاں تمہاری ہر ضرورت پر نہ ہو سکتی ہے، نہیں نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ۔ دور والے کے دل میں تو رحم دلی ہی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ جیسے قریب ترین اور رحم دلوں میں بھی کبھی کہہ دیتے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں نہ ہے ہی نہیں۔ کوئی چیز مانگو، مانگ 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 کے زندگی پوری ہو جائے، نظر نہ آوے، یہ کبھی نہ سوچنا اللہ نے میری سنی نہیں ہے۔ شیطان ہم کو خراب کرتا ہے، تو فلاں دعا مانگتا ہے تیری سنی نہیں جاتی ہے، نا نا، کبھی بھی خیال دل میں نہیں لا۔ وہ سنتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، پھر اس کی قبولیت کی صورتیں میں پہلے عرض تو کرایا ہوں چند ایک بار، مگر ان کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، ذہن سے یہ ذہول ہوتا ہے، پھر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے ہر وقت اچھے ماحول میں رہے، اچھی باتوں میں رہے، ورنہ مدت گزرنے کے بعد دماغ میں خمول اور پھر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ خود تذکرے ابھی سنتے رہو، بعد میں تذکرے کرتے رہا کرو، آگے اللہ مجلس دے میں کرتے رہا کریں تو برکت ہوتی ہے۔ کوئی دوسروں کے آگے اپنے آپ کو بڑا بنانا نہیں، اپنے آپ کو بھی سبق دینے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کے ماحول میں، طلباء کے ماحول میں رہیں، سب کی برکتیں ہیں۔ ہر طالب کا رنگ اپنا، ہر ایک کا ذوق اپنا، برکتیں اپنی، کس سے بندے کو کیا سبق ملتا ہے، کس سے کیا رہنمائی مل جاتی ہے۔ کسی کو دیکھ کر کے بندہ یوں سبق پاتا ہے، کسی کو دیکھ کر یہ اپنے اندر عمل کی رغبت پاتا ہے، کسی کو دیکھ کر نیکی کے اندر سبقت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، کہیں تنافس والی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تنافس بھی ضروری ہے۔ تو بھائی اسی طرح ترتیب ہونی چاہیے، ایسے اکیلے اکیلے میں تو کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتوں سے نوازے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر رکھا، مدرسے میں رکھا، طلباء کے ماحول میں، مجلس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مہینہ تو عجب مہینہ ہے، مگر شیطان نے اس مہینے میں لوگوں سے کچھ ایسے امور کروا دیے جو بدعات اور بڑھ کر خرافات پر ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اچھے مواقع کو خراب کروا دیتا ہے۔ رمضان کے آخری عشروں کو شہر کے بازاروں میں جا کے دیکھا کرو، کیا دکاندار، کیا گاہک، سب سے زیادہ عورتوں کی وہاں بھرمار، کیا دن کیا رات آپ جانو کیسے ہو رہا ہے۔ وہ عید کا دن جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ بھی فخر فرماوے بندوں کی عبادت پر، اس کو کیسے انداز میں لوگ کر لیتے ہیں۔ صاحب
پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ سفر کا